پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان جارحیت کے خلاف فضائی اور بری افواج کی فیصلہ کن کارروائیاں۔ کابل، پکتیا، قندھار میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ افغان علاقے پکتیا میں 5 افغان پوسٹوں پر پاکستانی جھنڈا لہرا دیا گیا۔ 40 پوسٹ اور بابری پوسٹ مکمل تباہ۔ انگور اڈا سیکٹر میں افغان پوسٹوں، مانو جبہ پوسٹ، افغان بارڈر ٹرمینل پوسٹ اور برسک سیکٹر میں افغان پوسٹ کو بھاری نقصان۔ وزیر اطلاعات تارڑ کے مطابق اب تک افغان طالبان کے 133 کارندے مارے گئے، 200 سے زائد زخمی ہیں۔ پاکستان فوج نے افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ کر دیں، 9 قبضے میں لے لیں۔ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 اسلحہ ڈپو تباہ، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 سے زائد ٹینکس اور بختربند گاڑیاں بھی تباہ۔ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید، 3 زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کے حملے میں باجوڑ میں مسجد متاثر، موٹر گولہ آبادی پر گرنے سے کئی افراد زخمی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان رجیم کے خلاف اعلان جنگ۔ افغان طالبان حکومت کو واضح پیغام میں کہا، اب دمادم از قلندر ہوگا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ نیٹو افواج کے انخلا کے بعد یہ توقع تھی کہ افغانستان میں امن ہوگا، مگر طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی کالونی بنا دیا، دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ پاکستان نے 50 سال 50 لاکھ افغانیوں کی مہمان نوازی کی۔ آج بھی ہماری سرزمین پر لاکھوں افغان روزی کما رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ بلا اشتعال افغان جارحیت پر پاکستان کے مواقف اور رد عمل سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترک وزیر خارجہ سے گفتگو میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے کارروائیاں خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیں۔ سعودی اور ترک وزرائے خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام کی اہمیت پر زور دیا، قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان کی جوابی کارروائی افغان طالبان کی گزشتہ روز جارحیت کے بعد شروع ہوئی۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ڈیورنڈ لائن کے ساتھ پاکستانی فوج کے مراکز اور فوجی تنصیبات کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے شروع کیے ہیں۔ پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد ترجمان طالبان نے کابل، پکتیا اور قندھار پر بمباری کی تصدیق کی۔ ایک اور بیان میں کہا کہ افغان طالبان قندھار اور ہلمند صوبوں کی جانب سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے ایبٹ آباد، سوابی، نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش کی۔ اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز مار گرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ ان واقعات نے پھر افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے براہ راست روابط میں نقاب کر دیے۔ پاک افغان کشیدگی پر چین کا اظہار تشویش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ چین اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہی ہیں۔ قطر اور ایران کی بھی پاکستان افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، افغانستان اور پاکستان اختلافات بات چیت سے حل کریں۔ ایران گفتگو میں سہولت کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ درخواست کی گئی تو پاکستان اور افغانستان کے لیے ثالثی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کا پاک افغان حالیہ کشیدگی پر اظہار تشویش۔ دونوں ممالک پر عالمی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر زور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مسلح افواج کا رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہے۔ امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں۔ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ افواج کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج پاکستان جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔
سینٹ میں افغان جارحیت کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور، قرارداد شہری رحمان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جو کوئی پاکستانی کی سالمیت کو چیلنج کرے گا اسے سخت جواب ملے گا۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت یا قومی سلامتی کو چیلنج کرنے کی کوئی بھی کوشش پاکستانی قوم کے وقار پر براہ راست حملہ تصور ہوگی۔ اس کا بھرپور، متناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے 40 سال لاکھوں افغانوں کو پناہ دی، گڈ ول کے بجائے افغانستان ہر وقت مخالفت اقدامات کرتا ہے۔ افغان رجیم فوری جنگ بندی کرے، اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کی پاسداری کرے، بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس لے۔ سینٹ اجلاس میں بیرسٹر علی ظفر کی علاقائی سیکیورٹی فریم ورک بنانے کی تجویز، کہا اگر افغانستان دہشت گردی کر رہا ہے تو یہ علاقائی اتھارٹی ہی اس سے متعلق فیصلہ کرے۔ ریانا ثناءاللہ نے کہا کہ علاقائی اتھارٹی میں 2 مخلص ممالک شامل ہوئے، مذاکرات ہوئے جس کا کوئی حل نہ نکلا۔ علی ظفر کی تجویز کا جائزہ لینا چاہیے۔ سینیٹر شہری رحمان بولی سفارتی طور پر پاکستان نے کوئی فورم چھوڑا نہیں، بات چیت کا جواب کیا ملا؟ طالبان رجیم نے دوحہ میں کیے گئے وعدے فراموش کیے، پاکستان نے صرف اپنی سرزمین کا دفاع کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کو اہمیت دینی چاہیے، ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے۔ آصف نذیر تارڑ بولے پاکستان نے افغان رجیم کی کارروائی کا جواب دیا ہے۔ افغانستان میں 22 دہشت گرد تنظیمیں منظم ہو رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے درمیان ایک دیوار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاک افغان بارڈر صورتحال پر پولینڈ میں یورپی ممالک کے وزرائے داخلہ کو بریفنگ، بین الاقوامی خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر تعاون بڑھانے پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ایک اور بیان میں افغان طالبان کے پاک افغان سرحد پر حملوں اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کی، کہا کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے۔ افغانستان جب تک بھارتی پراکسی بنا رہے گا اسے اسی طرح کا جواب ملے گا۔ پاکستان اپنے ایک ایک جوان کی شہادت کا جواب کس طرح دیتا ہے انہیں بتائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی افغان طالبان کو وارننگ۔ پارلیمنٹ کی باہر گفتگو میں کہا کہ بھارت اور اسرائیل افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر افغانستان پاکستان کے ساتھ پرامن اور اچھے ہمسایہ تعلقات نہیں رکھے گا تو نہ افغانستان خود مختار رہے گا نہ خوشحال۔ افغانستان کو گوریلا مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا۔ ان کے رویے میں تبدیلی کے لیے پلان اے، بی اور سی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان نے کل جوابی کارروائی کر کے افغانستان کی غلط فہمی بھی دور کر دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آپریشن غضب للحق پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا کابل رجیم کی غلط حکمت عملی نے پاکستان کو جوابی کارروائی پر مجبور کیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے بلا اشتعال حملے کے رد عمل میں بھرپور کارروائی کی۔ پاک فوج نے خطے میں ایک بار پھر اپنی طاقت ثابت کر دی۔ بلاول بھٹو نے بھارت کی پراکسی بن کر افغانستان کی حکومت پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا بند کرے۔ پاکستان تصادم کا خواہاں نہیں، اگر للکارا گیا تو ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دینا جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر اعتراضات عائد۔ سپریم کورٹ آفس نے درخواست واپس کر دی۔ رجسٹرار آفس کے مطابق سپریم کورٹ 12 فروری کو حکم جاری کر چکی ہے جس کے مطابق درخواست گزار ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ پی ٹی آئی کی درخواست میں کہا جا رہا ہے کہ ذاتی معالج یا شفائی اسپتال میں اہل خانہ کی موجودگی میں علاج کا حکم دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا چیف جسٹس کی عدالت میں پیش۔ بانی پی ٹی آئی کو ہاسپٹل منتقل کرنے کی درخواست مقرر کرنے کی استدعا، کہا ہماری درخواست مقرر کر دیں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کی درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس کی جا چکی ہے۔ لطیف کھوسا نے کہا سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے علاج کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عدالت نے حکم نہیں جاری کیا تھا بلکہ حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی۔ آپ عدالت کا فیصلہ دوبارہ پڑھ لیں، صحت کا ایشو زیر التوا نہیں۔ لطیف کھوسا بولے سیاسی یا قانونی نہیں بلکہ انسانی بنیادوں پر ہاسپٹل منتقلی کی استدعا ہے۔ جسٹس یاری آفریدی نے کہا انسانی بنیادوں پر ہی میڈیکل چیک اپ کروایا گیا تھا۔
لطیف کھوسا صاحب آپ سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ کا طریقہ کار جانتے ہوں گے، رجسٹرار سے ملاقات کریں، اگر وہ اعتراضات کی کاپی نہ دیں تو عدالت آ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ملاقات، بانی پی ٹی آئی کے صحت اور مختلف کیسز پر بات چیت۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ان کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے اور کیسز پر بات بھی ہوئی ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی اپوزیشن سے کمیٹیوں میں واپس آنے کی درخواست، کہا اپوزیشن قائمہ کمیٹیوں سے متعلق اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ محسن عزیز نے اپنی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے، کمیٹی نان فنکشنل ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا قائمہ کمیٹیوں کا پارلیمنٹ میں اہم کردار ہے، کسی ضد پر کمیٹی سے استعفیٰ دینا مناسب نہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے متعدد افغان پوسٹوں کا کنٹرول حاصل کر کے وہاں پاکستانی قومی پرچم لہرا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو اندازہ ہی نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے سرحد پار کرنے والے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے فتنہ خوارج کے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ پاک افغان صورتحال کے پیش نظر ضلع چمن میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ محکمہ صحت کی ہدایت پر ضلع میں ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ تمام میڈیکل آفیسرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر عملہ طلب کر لیا گیا۔ ادویہ، طبی آلات اور ایمبولینس سروسز کی فعالیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ خارج اور ان کے ہینڈلرز کا ہر وار الٹا پڑے گا۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائنز ہیں، جو کراس کرے گا رسوا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بولے افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن سے ملک میں دہشت گردی کا قلع کما ہوگا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنجی کہتے ہیں پہلے بھی جارحیت کرنے پر افغانستان کو منہ کی کھانا پڑی تھی، اب بھی ویسا ہی ہوگا۔ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں، شرکا کا پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ خیبر لنڈی کوتل میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تحصیل کمپاؤنڈ سے باچا خان چوک تک شرکا کا مارچ، قبائلی عمائدین، کونسلرز اور تاجر برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی 7ویں سالگرہ پر فیلڈ مارشل عاصم منیر سربراہان بحریہ و فضائیہ کا مشترکہ پیغام، کہا آپریشن 27 فروری 2019 کو شروع کیا گیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا فیصلہ کن جواب تھا۔ خود مختاری کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس آپریشن میں مسلح افواج کی جانب سے آپریشنل مہارت اور تیاری کا مظاہرہ کیا۔ مزید جارحیت کو مؤثر طریقے سے روکا گیا اور اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سوئفٹ ریٹارٹ آپریشن کے 7 سال مکمل ہونے پر پیغام، کہا 27 فروری پاک فضائیہ کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ پاکستان اپنی سرحدی حدود اور قومی خود مختاری کی دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان امن کا داعی ہے، مگر کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کا جواب مؤثر اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا ہے کہ دشمن نے 7 سال قبل تاریخی میں پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کر کے غلط اندازہ لگایا۔
پاک فضائیہ کے دن کی روشنی میں مؤثر جواب نے برتری کا ضام توڑ کر قابل اعتماد دفاعی توازن بحال کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 7 برس مکمل ہونے والی تقریب سے خطاب میں ایئر چیف نے کہا پاک فضائیہ میں جدید جنگی اور معاون صلاحیتیں شامل کیں۔ ایئر چیف کا کہنا ہے کہ مئی 2025 میں معرکہ حق کے دوران پاک فضائیہ نے مکمل ملٹی ڈومین آپریشنز پہلی بار کامیابی سے انجام دیے۔ پاک فضائیہ نے عددی برتری رکھنے والے دشمن کے خلاف دفاعی قوت کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایئر چیف نے کہا پاکستان عزت کے ساتھ امن کا خواہاں ذمہ دار ملک ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت اور اس کی پراکسیز کو ایک بار پھر دھول چٹائی ہے۔ افغان طالبان رجیم بھارت کی بی ٹیم بن چکی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں شرجیل انعام میمن نے کہا پاکستانی قوم بات چیت پر یقین رکھتی ہے، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری سمجھا گیا تو ہمیں منہ توڑ جواب دینا بھی آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا فرنٹ لائن پر مقابلہ کر رہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے گا، خود ہی صورتحال سے نمٹنا ہے۔ صوبے میں امن اور امان سے متعلق اجلاس میں سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا بھی ہارڈ ایریا ڈکلیئر ہونا چاہیے، معاملہ وفاق سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے ملاقات اور دیگر فورمز پر خیبر پختونخوا کے موجودہ حالات پر بات ہوئی مگر کسی نے سنجیدہ نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ کا پولیس میں خالی اسامیاں جلد پر کرنے، فورسز کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ قانونی امیگریشن کے فروغ کے لیے پولینڈ سمیت 5 یورپی ممالک کا پاکستانی شہریوں کو نوکری دینے پر اتفاق۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر پاکستان کو خراج تحسین۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے 6 ممالک کے وزرائے داخلہ کی کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ یورپی ممالک کے ساتھ مشترکہ اقدامات اور مؤثر رابطہ کاری پر اتفاق کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان سے یورپ میں ہونے والی غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی ہوئی۔ انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مربوط حکمت عملی عمل پیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کڈنی سینٹر میں نئے ICU کا افتتاح کر دیا۔ کڈنی سینٹر کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ، ڈائلسس ہال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کڈنی سینٹر کی تعمیر و ترقی کے لیے 50 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پاک افغان کشیدگی پر فوری طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ کہا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس اہم اور نازک موقع پر قومی مشاورت سے گریز ناقابل فہم ہے، تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور پریس کلب کے باہر احتجاج کے کیسز میں ایمان علی مزاری اور ہادی علی چٹھا کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ عدالت کا ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو متعلقہ مقدمات میں رہا کرنے کا حکم، 5,5 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور۔ کوہاٹ میں لیڈی ڈاکٹر قتل میں ملوث 2 ملزم گرفتار، 3 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ GPO کے مطابق واردات میں استعمال اسلحہ، موٹر سائیکل اور رکشہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزم حیات گل کی کوہاٹ اسپتال میں ڈاکٹر سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہونے والی نسل کشی ناقابل برداشت اور اسرائیلی اقدامات امت مسلمہ کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ اسرائیلی جارحیت، توسیع پسندانہ اقدامات اور فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی آباد کاری کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جدہ میں OIC ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی وزارتی اجلاس، کہا پاکستان ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آج کولمبو میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ پر پاکستانیوں کی بھی توجہ مرکوز۔ انگلینڈ پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ آج انگلش ٹیم میچ جیتی تو پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی کی امید زندہ رہے گی۔ نیوزی لینڈ میچ جیتا تو فائنل 4 میں پہنچ جائے گا اور پاکستان کے لیے میگا ایونٹ
سپر 8 مرحلے میں ختم ہو جائے گا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔